अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज दूसरा सवाल है, अकबर सुल्तान साहब है, मॉडल टाउन लाहौर। तो वो पूछते हैं कि नवाज शरीफ की साहबजादी कहती हैं इमरान खान मुज़ाकरात के लिए हमारी मिन्नतें कर रहा है मगर हम उसको NRO नहीं देंगे। ये खुद फरेबी है या आवाम को धोखा दिया जा रहा है? आखिर माजरा क्या है? देखो अकबर सुल्तान साहब मेरे भाई, ये सरतापा धोखा है और ये झूठ है, ये फरेब है। आज मैं टीवी पे देख रहा था, आज बिलावल जरदारी मरियम नवाज के पास नवाज शरीफ साहब की वालिदा और मरियम नवाज की दादी की ताज़ियत के लिए आया था। आज टीवी पे मैं देखता रहा हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में ये पहली ताज़ियत थी जिसमें दंदियाँ निकाली जा रही थी, जिसमें मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे थे। ये कारोबारी ताज़ियत थी, ये तिजारती, ये सनती किस्म की ताज़ियत थी। ये वो लोग हैं जो अपने बुज़ुर्गों का, उनकी ताज़ियतें भी पेश देते हैं। आप तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि वह NRO दे रहा है, मोमिनतें कर रहा है, फलाना कर रहा है। अब वो तो टोन देखो उसकी यार। इसको छोड़ें, सच गलत क्या है। ये सवाए दुकानदारों के, ताजरों के, शिकारियों के, ये कुछ भी नहीं है। नहीं यकीन, आज का दिन आप नोट कर लो। आज के दिन, आज यानी जब बिलावल, मुझे दिन और तारीख मेरे ज़हन में नहीं है, जब वो जाती उम्र गया है बिलावल, तो जाहिर है उनको ढकी हुई बात तो है नहीं। आप ज़रा फुटेज देखें दोबारा, ताज़ियतें इस तरह होती हैं। ओ भाई, उसकी माँ थी, माँ एक ही होती है, माँ दूसरी नहीं होती। माँ की ताज़ियत तो वो इधर दंदियाँ निकल रही हैं, उधर जवाबन दंदियाँ निकल रही हैं, हंस रहे हैं, स्माइलें एक्सचेंज हो रही हैं। तो यार जो अपनी, मैं क्या करूँ, मैयतें बेचने से बाज नहीं आते, उनसे एक्सपेक्ट करना कि जी वो ये खुद फरेबी है या आवाम को धोखा दिया जा रहा है। नहीं, सरतापा आवाम को धोखा है। आज का पहला सवाल है सरदार खान मियाँ वाली। वो पूछते हैं कि सोशल मीडिया पर शर्मनाक तरीन ट्रेंड्स का इशू इन दोनों मौजूद बहस है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में अदब, आदाब और अखलाक को बर्बाद करने में किसका हाथ है? पहली बात तो ये है सरदार खान साहब, अगर आपको याद हो, मैं कितने सालों से ये चीखो पुकार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम नंबर 1 इक्तसादियात नहीं है, ये बर्बाद शुदा अखलाकियात है। दुनिया में दो बड़ी, एक सबसे बड़ी कायनात की रूहानी मिसाल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों की क्या इकॉनमी थी, पूरी दुनिया पे छा गए, चूँकि किरदार था। मैं बात करता हूँ इंसान साजी की, किरदार थे। मतलब भूखे नंगे अरब्स, पाँव में जूते भी नहीं थे। एक तो जंग उन्होंने ऐसी लड़ी जिसका अरबिक में, जिसका तर्जुमा उर्दू में बनता है चीथड़ा, चूँकि टेरेन बड़ी खौफनाक थी और उनके पैरों में जूते नहीं थे, तो वो टाकियाँ चीथड़े बांध के पैरों पे वो जंग उन्होंने लड़ी। अच्छा, ये तो कायनात की सबसे हसीन, सबसे बड़ी, सबसे आलीशान मिसाल होगी। दूसरी दुनियादारी की मिसाल आप देख लें, तमोजन, चंगेज़ खान, क्या इकॉनमी थी उनकी जी। फिर सारी दुनिया की इकॉनमी फॉलो करती है किरदार को। याद रखें, इकॉनमी का एक अपना किरदार भी होता है, बाबरकत होता है। वो कारोबारी जो इफ़ाए अहद करता है, जो झूठ नहीं बोलता, जो 2 नंबरी नहीं करता, जो बदमाशी नहीं करता। हम क्यों फ़ॉरेन जो चीज़ें हैं ख़रीदते हैं? हमें एग्जैक्टली पता होता है कि जो कुछ इस लेबल पे लिखा है या जहाँ भी जो कुछ भी है वो दुरुस्त होगा। सो अखलाकियात बुनियादी, हमारी अखलाकियात बतदरीज रूबा ज़वाल हैं। इनका आगाज़ पाकिस्तान बनते ही हो गया था, ये याद रखें। वो ऐसे कि 2 चीज़ें ईजाद हुई पाकिस्तान के साथ, जाली ज़ातें और जाली क्लेम्स।
ان دونوں کی ریکگنیشن کے لیے لوگوں نے وہ کچھ کیا جو شرفاء کی سوسائٹی میں جس کا تصور نہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ بتدریج زوال پذیر ہوتا گیا. اس کی ایک وجہ اور بے شمار وجوہات ہیں، میں چاہوں تو اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. بنیادی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب انگریز گیا تو ہماری لیڈرشپ ساری کی ساری برٹش ٹرینڈ تھی. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے علامہ اقبال تک پڑھے ہوئے ان کی یونیورسٹیوں کے تھے، اور باقی جو انڈین لیڈرشپ میجورٹی. اچھا، اسی طرح ہماری بیوروکریسی بھی برٹش ٹرینڈ تھی. ان کی کلاس یار تھی، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی دیانتداری، ان کا ہارڈ ورک، ان کا میرٹ بالکل اور تھا. پاکستان بننے کے بعد وہ لوگ آئے، اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے، آپ یوں سمجھ لیں، یا فیڈ آؤٹ ہوئے، تو ان کے ٹرینڈ آئے جو ان سے 2 درجے نچلے درجے کے لوگ تھے. پھر جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان سے کم تر درجے کے. اس کے بعد معاف کرنا ہمارا اصل بار آ گیا. آج جو آپ کو بیوروکریٹ نظر آتا ہے وہ ٹپکل پاکستانی ہے. ڈے 1 سے نہ مولوی ہمارا کچھ کر سکا. دیکھیں ہمارا یہ جو تربیت تھی ہماری ریلیجس، جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ دے آر ٹو بی بلیمڈ. اسی طرح تمہاری جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ، دیٹ از ٹو بی بلیمڈ. مجھے ایک بات بتائیں، کتنی بار زندگی میں آپ نے سنا ہے، مجھے یقین ہے ایک بار بھی نہیں سنا ہوگا، کہ نماز صرف جنت دوزخ کا معاملہ نہیں ہے. نماز صرف ثواب نہیں، یہ بہت بڑا پیکج ہے. اس ایک پیکج کو سمجھ کے اپنا لو، تمہاری دنیا بدل جائے گی. کیا ہے؟ نماز ہے صفیں سیدھی رکھنا. اس کا مطلب ہے ہر چیز سیدھی رکھنا. وضو ہے پاکیزگی، اس کا مطلب ہے نیت کی پاکیزگی، اس کا مطلب ہے آنکھ کی پاکیزگی. وہاں 2 سال کے بچے بچیوں کے ساتھ بلاತ್کار نہیں ہو سکتا. اگر یہ سمجھایا جائے کہ یہ جنت دوزخ سے آگے کا معاملہ ہے، قطاریں سیدھی رکھنے کا مطلب اچھا ڈسپلن ہے. یہ نماز اتنے بجے، یہ نماز اتنے بجے، یہ نماز اتنے بجے، یہ پابندی اوقات سکھاتی ہے. اور یہ حالت مجھے ہر طرح کے لوگ ملنے آتے ہیں، بہت ہائی پروفائل، بیوروکریسی سے لے کے آل ٹائپس آف پیپل. میں قسماً آپ کو بتاتا ہوں 90% لوگوں کو پابندی اوقات کی تمیز ہی نہیں ہوتی. وہ کس لیول کے لوگ ہوتے ہیں دنیا داری کے اعتبار سے، میرے لیے تو کیا لیول ہونا ہے. جبکہ تربیت میں بتاؤں کیا ہوتی ہے. بیرون ملک پاکستانی بے شمار فیملی سمیت بعض اوقات میرے کسی دوست احباب میں سے کسی کو مل کے کوئی ریفرنس کہیں سے میرا نمبر لے کے کہتے ہیں جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں بسم اللہ آئیں، فیملی کے ساتھ آئیں. تو میں اپنی فیملی کو ساتھ بٹھاتا ہوں، بچے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ یقین کرو ان میں سے 99% کبھی لیٹ نہیں ہوئے. اگر 7 بجے کا ٹائم ہے، ٹھک 7 بجے یہاں. تو کس نے بتایا ہے کبھی کہ نماز کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ثواب نہیں. بھائی اگر تمہاری نیتیں وضو کر کے تم نے یہ صاف سوف کر لیے گٹے گوڑے، باقی تمہارا کچھ بھی صاف نہیں ہے، تمہارے معمولات صاف نہیں ہے، تمہارا لین دین صاف نہیں ہے، تم بہنوں کا حق کھا جاتے ہو، تو کیا ہو تم؟ سو یہ فیلئر ہے ہمارا. یہ جو اخلاقی جو میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ایک دوست نے، بھائی نے، کولیگ نے، میں فورگیٹنگ دا نیم، کیونکہ میں بہت اخبار پڑھنے ہوتے صبح، اس وقت میرا خیال ہے 6:30 کا ٹائم ہے، میں نام کنفیوز کر رہا ہوں. آج ماتم کیا ہے اس بات کا، ماتم کہ وہ جو غلاظت استعمال ہو رہی ہے بنی گالا سے لے کے، تو یہ کیا ہے ان کا جاتی عمرہ اور پتہ نہیں اور کدھر کہاں کی وہ بات کر رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا، میں سوشل میڈیا دیکھتا نہیں ہوں. آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ معاشرہ میرا خیال ہے کمان سے تیر نکل چکا ہے، اس کی اب واپسی نہیں ہے. یہاں بہت جلاد، کوئی امیر تیمور جیسا، کوئی ترک جیسا بندہ ہو جو اس سے کم کا اب یہ سودا رہنے. اور ایک بات اور آخری میں آپ کو کنکلوڈ کر دوں، وہ کہتے ہیں منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. یاد رکھیں
یہ زندگی کا بنیادی اصول ہے. جسے صحت بنانے کا شوق ہو جائے, جم جانے کا, وہ پھر اس کی باڈی ڈیولپ, اس کو شوق پڑ جاتا ہے, چسکا لگ جاتا ہے. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, خوبصورتی خوبصورتی کو کھینچتی ہے. کسی چول کو موڑا ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں, اسی کو آپ لے جائیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں, مجال ہے وہاں وہ کلی کرے اور پھینکے, وہاں نہیں وہ گند ڈالے گا, بڑی احتیاط کرے گا. صفائی صفائی کو کھینچتی ہے. شہرت اچھی شہرت کو کھینچتی ہے. صحت کو کھینچتی ہے. خوبصورت دوستوں کو کھینچتے ہیں مزید. تو جو کہتے ہیں نا کہ صحبت سے انسان, تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. برباد اخلاقیات کو کھینچتی ہے. سنو بالنگ اسی کو کہتے ہیں. گندگی کو کھینچتی ہے. میں بھی ڈسٹ بن دیکھوں گا تو اس میں کوئی خالی ڈبہ پیکٹ میں ڈال دوں گا. باغیچے میں یا لان میں یا کسی پارک میں پھینکتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. سو یہ معاشرہ وہاں جا چکا ہے جہاں گندگی کو کھینچ رہی ہے, غلاظت کو کھینچ رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. لبرٹی لے سکتا ہے عمران فضل الرحمان خان صاحب کے ساتھ, فضل الرحمان لبرٹی لے سکتا ہے عمران کے ساتھ, یا اس کے ساتھ کیا نام نواز شریف کا ایج گروپ ہے 2-4 سال آگے پیچھے. لیکن جب کل کا ایک لونڈا بدتمیزی سے بات کرے گا عمران کے ساتھ, یہ فار دیٹ میٹر کسی کے بھی ساتھ, مجھے دکھ ہوگا. میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, دیتے رہو گالیاں اور سنتے رہو گالیاں, مجھے کیا ہے. لیکن جب کوئی کل کی بچی اٹھ کے اپنے باپ کی ایج کے آدمی کے بارے میں تو تڑاک کرے گی تو دکھ ہوگا اس بات پہ کہ پروردگار یہ شکل, یہ لیول, یہ تمیز. سوال میں بڑے سے بڑا فن خان آئی کین ٹیک, میں لبرٹی لیتا ہوں, میرا ایج گروپ ہے بھائی. کل کا کوئی 25, 30, 35, 40, 45 سال کا لونڈا اٹھ کے اس طرح گفتگو شروع کر دے, نو, میں نہیں ان کے لیے جمع کے سیگے سوگے استعمال کرتا. عمران خان صاحب نے فرمایا, کیا عمران خان صاحب کیا عمران خان وہ ختم ہوئی بات. اسی طرح مریم نواز فلانا, میں نہیں کرتا ہوں. جتنے یہ تکلف فہمی وہ کرتے ہیں وہ لکھنوی انداز میں, وہ نہیں بھائی. لیکن اگر مجھ سے, میں قاضی صاحب, کبھی آپ نے میری زبان سے قاضی حسین احمد صاحب کے بغیر یا قاضی صاحب کا ذکر نہیں سنا ہوگا. جو مجھ سے بڑے تھے عمر میں, یہ بڑے ہیں, ان کا کوئی, لیکن نہیں, یہ گندگی کا ڈھیر ہے. اسی ڈھیر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ شملہ پہاڑی سے شروع ہوا تھا, اتنی سی شملہ پہاڑی, اب یہ ماشاءاللہ ماؤنٹ ایوریسٹ بن چکا ہے. آج کا کالم پھر کچھ کالے کال. پہلا کال ہے, بہترین مذاکرات وہ ہوتے ہیں جن میں ہر موضوع زیر بحث آئے لیکن نتیجہ خیز کچھ بھی نہ ہو. پاکستان اس کی بہترین مثال ہے. دوسرا کال, اکلوتا یعنی ایک عمدہ خیال انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں 100% کالم نہیں پڑھ رہا, میں تو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. دوسرے کال کی تھوڑی سی وضاحت نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ مثلا دیکھیں, خیال آیا اگر بجلی کا ایڈیسن کو, اس نے ہماری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی. جس نے ٹی وی ایجاد کیا ہے, خیال ہے اس نے ہماری زندگی تبدیل کر. جس نے ایروپلین ایجاد کیا, اس نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی. اب چند گھنٹے بھی ہمیں بہت لگتے ہیں جی, آسٹریلیا جاتے ہوئے یا امریکہ جاتے ہوئے یا کینیڈا جاتے ہوئے, جی اتنے گھنٹے. وہ اتنے گھنٹے نہیں ہو بھائی, اتنے سال میں بھی نہ تم پہنچ سکتے. سو ایک بڑا خیال, ایک خوبصورت خیال انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے. اچھا, اس سے اگلا ہے, صبر اور دانش جڑواں بھائی بہن ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو پیشنس ہے, سیلف کنٹرول ہے, صبر اور دانش یعنی وزڈم, یہ دونوں ساتھ. جو دانش مند ہوگا اس میں صبر بھی ہوگا, جو صابر ہوگا وہ دانش مند بھی ہوگا. یہ اگلا بڑا دلچسپ ہے کہ لبرل جوانیاں رجت پسند بڑھاپوں پہ ختم ہوتی ہیں. یعنی بڑے بڑے جو ماڈ سکواڈ ہوتے ہیں نا, الٹرا ماڈ, وہ بھی بڑھاپے میں جا کے تسبیحاں پکڑ لیتے ہیں.
क्यों? अग्गा आ गया नेड़े ते पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर। अग्गा आ गया नेड़े ते पिछा रह गया दूर। सो इसलिए लिबरल जवानियाँ रजत पसंद बुढ़ापों पे ख़त्म होती हैं। अच्छा, इससे अगला कॉल है, शाहकार देखने में आसान, जन्म लेने में बहुत मुश्किल होता है। दुनिया के जितने अजायबात हैं उनको अगर मैंने मोस्टली विज़िट किए हुए बंदा देखना है तो देखना बहुत आसान है, और उसको अप्रिशिएट करना उससे भी आसान है। बंदा कहता है सुभान अल्लाह। लेकिन जिन्होंने तख्लीक किया होता है वो ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार जिए और मरे होते हैं। यही हाल बहुत सी किताबों का भी है। इससे अगला है जी, बड़े से बड़े मसला को मौत से ज़रब देकर देख लो, बहुत आसान दिखाई देगा। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़ी उफ्ताद आप पढ़े, मौत से ज़रब दे लोगे, यार एंड तो मेरा ये है, उससे बदतर तो कुछ नहीं होना। आगे, औलाद के लिए वालिदैन का सबसे अहम तोहफ़ा ये है कि वो ख़ुद इन्हें अपने बग़ैर जीना सिखा दें। यानी जब वालिदैन सर पे ना हों तब भी बच्चे दुनिया को फेस कर सकें। मतलब ये है कि ना वो अंडर प्रोटेक्टेड हों ना वो ओवर प्रोटेक्टेड हों। उनको एक बैलेंस्ड किस्म की ज़िंदगी जो है वो उनके गिर्द बुननी चाहिए। इसके बाद है जी ये कॉल, हर लम्हा पूरी ज़िंदगी है। हर लम्हा पूरी ज़िंदगी है, चूँकि ज़िंदगी लम्हात का कलेक्शन होती है। इससे अगला कॉल है जी, ना गम 100% खालिस होता है, ना खुशी पूरी तरह खालिस होती है। ज़िंदगी में ये सब कुछ अधूरा होता है। इसके बाद है जी, अपने बेहतरीन पड़ोसी बन के जियो। ज़िंदगी में हमज़ाद ही सब कुछ होता है। जैसे कहते हैं ना कि कब्रों में इज्तिमाई कब्रें ना हों, कब्रों में अकेले ही जाना होता है। जीना भी बेसिकली इंसान ने अकेले ही होता है। सो जब तक आप अपना बेहतरीन पड़ोसी नहीं बनते, शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, जैसे मैं ये कहता हूँ कि गोशा नशीनी या खिलवत या तन्हाई, उसमें आप अपना हमज़ाद डिस्कवर करते हैं, जिसको शायद आप उससे पहले जानते नहीं होते जब तक आप उसको जानने की कोशिश नहीं करते। अगला है जी, अदम बर्दाश्त जहालत की औलाद है। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद एक और कहते हैं सारे मदाहब इंसानी ज़िंदगी बेसिकली फेयर ऑफ अननोन पे खड़ी है, अनदेखी अनजानी चीज़ का खौफ, और वो क्या है बेसिकली, वो है मौत। तो इसके बारे में मौत सिर्फ मरने के बाद समझ आती है, उससे पहले सिर्फ किस्से कहानियाँ और अफसाने हैं। अच्छा, ये कॉल मुझे अच्छा लगा, पता नहीं आपको कैसा लगता है, कि दानिश हकीकतों और ख्वाबों का कॉकटेल है। कॉकटेल बोल तो खैर हमारे कोई पता होगा, जिसको नहीं पता वो जो अहमद फराज साहब का एक मिसरा है ना, गमे दुनिया में गमे यार भी शामिल कर रहा हूँ। मैं पूरा ही शेर पढ़ देता हूँ। नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले, तो कॉकटेल कहते हैं डिफरेंट किस्म की। अच्छा, सो दानिश हकीकतों और ख्वाबों का कॉकटेल है। जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, इसी तरह इनके ख्यालात भी नहीं मिलते। दीवार पर लिखा तो हर कोई पढ़ सकता है, दीवार की दूसरी तरफ पढ़ना सीखो। महारत का मतलब ये जानना है कि करना कैसे है। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, महारत का मतलब ये जानना है कि करना कैसे है। दानिश का मतलब ये जानना है कि करना क्या है।
اس سے آگے جی، محبت لفظوں میں بیان کی جائے تو اسے مصنوعی سمجھ کے نظر انداز کر دو. اپنی زندگی پہ اختیار چاہتے ہو تو اپنے وقت پر اختیار حاصل کرو. اس سے اگلا قول ہے جی، تم خود ہی اپنی زندگی کی عمارت کے نقشہ نویس اور خود ہی اس کے معمار بھی ہو. اس سے اگلا قول لاہوریوں کو بہت ہی اچھا لگنا چاہیے. کھانے میں لذیذ ترین ڈش بھوک ہے، پیٹ بھرے کے لیے کوئی کھانا لذیذ نہیں ہوتا. اس سے اگلا جو میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، باز نہیں آتے، لیکن بہرحال کوئی 2 4 10 بندہ ہی بات سمجھ آئے تو بڑی بات. یہ قول ہے کہ بازاری کھانوں میں اکثر غلیظ ترین ہی لذیذ ترین ہوتے ہیں. یہ جو بڑی وہ نہاریاں اور فلانے مرغ چھولے بہت مشہور ہیں نا، کبھی ان کو بنتے بٹتے تقسیم ہوتے دیکھ لیں، ان کے برتن دھلتے دیکھ لیں، سارا بخار اتر جائے گا. اگلا، دولت کا مطلب ہے ضرورت کے مطابق ہو، نہ کہ خواہش کے مطابق. بہت بڑا فرق ہے. انسان اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں صرف اسی چکر میں کہ وہ دولت خواہش کے مطابق اکٹھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ضرورت کے مطابق نہیں. جبکہ بنیادی طور پہ یہ ایک ٹول ہے، دولت یا وٹ ایور. اچھا، اس سے اگلا، احمق لوگ مچھلیاں پکڑنے سے پہلے ہی گننا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا پنجابی زبان کا بیسیکلی ایک ہے. اس کو انٹرپریٹ میں نے اپنے طریقے سے کیا ہے کہ شریکہ صرف وہ ہے جو ماں کے دودھ اور باپ کی دولت میں آپ کا شریک ہو، باقی کوئی شریکہ نہیں. تھرو اوے کلچر میں ہر شے تھرو اوے ہو جاتی ہے. جوس پیا پھینک دیا، کھانا کھایا ڈبہ پھینک دیا، فلانا یہ بڑی اس طرح کا، یہ تھرو اوے کلچر کہلاتا ہے. بچے ننھے منھے بالغ نہیں ہوتے، انہیں بچپنے سے مت روکو. آنسو پانی کی بہترین قسم ہوتے ہیں. غیر ضروری خریداری اپنی ہی جیب کاٹنے کے مترادف ہے. خوبصورت ترین خواب وہ ہے جو انسان جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جسم بے شک زخمی ہو جائے، روح پر خراش نہیں آنی چاہیے. مسکراہٹ کاسمیٹک سرجری سے کہیں زیادہ سستی اور آرام دہ ہوتی ہے. فکر کا فن صرف قدرت ہی سکھا سکتی ہے. جہالت کورونا سے کہیں بڑھ کے متعدی مرض ہے. اور آخری، تعلیم کے لیے صرف مدرسے ہی کافی نہیں ہوتے، ماں بھی ضروری ہوتی ہے، اور ماں باپ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. تھینک یو.